اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا پورا مجمع جواب دے دے وعلیکم السلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور علماء کرام اور مسجد کے امام، مؤذن اور تمام مصلیان، اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے میں درخواست کروں گا، بہت بیمار ہوں، 12-13 دن سے بخار، کھانسی، سردی کا معاملہ ہے۔ ابھی ہاسپٹل سے سیدھے ادھر آ رہا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کو شفا عطا فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، کتنے بجے بات ختم کرنا ہے، کیونکہ خطبہ نماز بھی شاید میں نہیں پڑھا پاؤں گا، ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے بجے کا وقت ہے؟ 1:20، مطلب میرے پاس خالی 20 منٹ ہی باقی ہے، تو 20 منٹ میں صرف ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، آپ سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ بہت پیاری بات ہے، اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے زندگی کا ہر موڑ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ ہوا کیا معلوم ہے کہ مدینہ پاک میں ایک مسلمان اور ایک یہودی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ کون کون بولو؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا نام بشر، بولو مسلمان کا نام بشر، جیسے بشیر نام آتا ہے نا، ویسے یہ بھی ایک نام ہے بشر، مسلمان کا نام۔ اب وہ زمین کا معاملہ تھا، اور وہ زمین بھی پہلے بالکل کنارے پر تھی، لیکن جیسے جیسے مدینے کی آبادی بڑھتی گئی زمین درمیان میں آ گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے شہر کے بیچ میں اتنا بڑا پلاٹ ہو اور اتنا بڑا میدان ہو تو یہودی کہے کہ یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے، اور وہ مسلمان کیا نام بتایا؟ بشر، وہ کہے کہ میری زمین ہے۔ بڑا معاملہ، ایسا لگتا تھا کوئی بہت طوفان جھگڑا ہوگا، کیونکہ ایک طرف یہودی ہو جائیں گے اور ایک طرف مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ جو یہودی تھے نا، یہودی، انہوں نے مسلمان کو کہا ایک کام کرے، لڑائی جھگڑا کر کے کیا کریں گے، کیونکہ میں اپنے آدمیوں کو بلاؤں گا، آپ اپنی جماعت کو بلاؤ گے، لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، چلو ہم محمد کے پاس چلے جاؤ گے۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم کس کے پاس چلے جاؤ گے؟ تو مسلمان نے کہا تجھے محمد سے کیا مطلب ہے؟ کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں زمین پر ان سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اتنی بات سمجھنا کہ یہ یہودی جتنے تھے، عیسائی جتنے تھے، یہ ہمارے نبی کو پہچانتے تھے۔ ارے بولو ہمارے نبی کو، اور ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ یہود و نصارہ اپنے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ چلو معاملہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں مسلمان بھی بیٹھا ہے، نام کیا؟ یہاں یہودی بیٹھا ہے، اور مسلمان نے اپنی بات رکھی، زمین میرے باپ داداؤں کی، یہودی نے اپنی بات رکھی کہ زمین میرے باپ داداؤں کی۔ ہمارے نبی خاموش، بولو ہمارے نبی، اور جب ہمارے نبی خاموش رہتے تھے تو سمجھ جانے کا کہ اب زبان نبی کی ہوگی، جواب اللہ کا ہوگا۔ زبان مبارک نبی کی ہوگی اور جواب اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا چہرے انور اٹھایا اور کہا زمین یہودی کی ہے۔ بولو زمین کس کی ہے؟
تو وہ جو مسلمان نام کیا تھا؟ بشر. کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں یہ کرتا, میں وہ کرتا, آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا, میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ مسلمان میں مسلمان, فیصلہ میرے حق میں ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا معاملہ دھرم کا نہیں ہے, معاملہ انصاف کا ہے, اور محمد سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں زمین کس کی ہے؟ یہودی کی. اب سننا, یہ پوائنٹ کے لیے میں نے واقعہ سنایا. جب یہ باہر نکلے تو وہ مسلمان, کیا نام تھا؟ ایک خطرناک جملہ کہا, ایک خطرناک جملہ کہا. کیا کہا معلوم ہے؟ میرے نبی نے جو فیصلہ کیا اس میں راضی نہیں ہوں. میرے نبی نے جو فیصلہ کیا مجھے رضامندی نہیں ہے, مجھے پسند نہیں آیا. تو یہودی نے کہا وہ تو تمہارے نبی نے فیصلہ کیا. کہا بھلے ہمارے نبی نے فیصلہ کیا لیکن نبی کے فیصلے پر میں راضی. تو یہودی نے کہا کیا کرے؟ تو کہا ابو بکر کے پاس چلو. کن کے پاس چلو؟ ابو بکر. چلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے. اب حضرت ابو بکر کا معاملہ تو بڑا عجیب تھا. جب یہودی آ کر بیٹھے اور وہ بشر آ کر بیٹھے, جب دونوں آ کر بیٹھے تو یہودی نے پہلے ہی کہا کہ ہم آپ کے پاس دوسرے نمبر پر آئے, پہلے ہم محمد کے پاس گئے تھے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے نہ ادھر کی سنی نہ ادھر کی سنی, فرمایا اخذی ما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے فرمایا مجھے کچھ نہیں سننا, جو فیصلہ محمد کا ہے وہی فیصلہ ابو بکر کا ہے. زمین کس کی ہے؟ یہودی کی ہے. اب پھر دونوں باہر آئے تو وہ بشر جو تھا نا, بشر, اس نے ایک جملہ تو بہت خطرناک کہا تھا کہ جو نبی نے کہا میں اس سے راضی. اب باہر آ کر کہتا ابو بکر نے جو کہا اس سے بھی میں راضی نہیں. تو یہودی نے کہا اب تو لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تم کو تو نہ محمد کا فیصلہ پسند آیا, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پسند آیا. تو وہ کیا کہتا معلوم, وہ بشر, کیا نام تھا, کہ عمر کے پاس چلے. کن کے پاس چلے؟ عمر کے پاس. تو یہودی نے کہا بس آخری چانس ہے, اب بار بار میں لوگوں کے دروازے پر نہیں جاؤں گا. گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. بس وہ یہودی کا بیٹھنا, بشر کا بیٹھنا, اور یہودی نے وہ کہا ہم تیسرے نمبر پر آپ کے پاس آئے, پہلے میں گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا میری زمین ہے. پھر ہم گئے حضرت ابو بکر کے پاس, یہودی نے کہا اس وقت بھی ابو بکر نے بھی فرمایا میری زمین ہے, اب آپ کے پاس آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا انتظار کرو, بیٹھو بیٹھو. اندر گئے, تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تلوار لے کر آئے, کیونکہ عمر سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں. تلوار لے کر آئے اور یہودی کو بٹھایا. کون تھا وہ؟ بشر. گردن اڑا دی. ارے بولو گردن. تو یہودی گھبرائے کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے آئے, انہوں نے تو بشر کی گردن اڑا دی, کہیں میرے اوپر. کہا نہیں ہم کو فیصلہ نہیں کروانا. کہا فیصلہ ہو گیا, اب تو تمہارا سامنے اپوزیشن رہا ہی نہیں, اب تو زمین تمہاری ہو گئی, جاؤ زمین تمہاری ہو گئی. اب پورے مدینے میں شور ہنگامہ, عمر نے قتل کیا, ان عمر قد قتل بشرا, ان عمر قد قتل بشرا. پورے مدینے میں ہنگامہ مچایا, عمر نے بشر کو قتل کیا, عمر نے بشر کو قتل کیا, عمر نے بشر کو قتل کیا. معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں آیا, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. کہا یا عمر قد قتلت بشرا, عمر تم نے تو بشر کو قتل کر ڈالا. حالانکہ یہ معاملہ تو میرے پاس بھی آیا تھا, میں نے سلجھا دیا تھا. پھر وہ معاملہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا, حضرت ابو بکر نے سلجھا دیا, تم نے سیدھے تلوار لے کے قتل ہی کر ڈالا. حضرت عمر وہاں کھڑے کانپ رہے تھے. حالانکہ عمر ہے, لیکن ہمارے نبی کے سامنے تو سب کمزور ہے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول جو سزا دینا ہو دے دو, لیکن جو کلمہ پڑھے, اب سننا جملہ, جو کلمہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں, اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں اور اس کا کوئی ایمان بھی نہیں. جو کلمہ پڑھے, آواز نہیں آ رہی ہے, جو میں بیمار ہوں, آپ لوگ بھی بیمار ہیں, آپ لوگ کائے کو نہیں بول رہے ہو, ساتھ میں بولو نا, جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ محمد کے فیصلے پر میں راضی, اس کا ایمان بھی نہیں اور اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی.
ابھی ہمارے نبی کچھ آگے بات کرتے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے نبی لا تغضب علی عمر، عمر پہ غصے مت ہونا. اے میرے نبی اللہ کہتا ہے عمر پہ غصے مت ہونا. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن جبرائیل کیوں غصے نہیں ہونا، انہوں نے تو قتل ہی کر ڈالا. حضرت جبرائیل نے کہا جو عمر کا فیصلہ ہے اللہ کا بھی وہی فیصلہ ہے. جو عمر کا فیصلہ ہے اللہ کا بھی. اور قرآن پاک کی آیت لے کر آئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آیت کریم آ گئے اور اس آیت کریمہ میں اللہ کیا کہتے ہیں مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، یعنی کس کی قسم؟ اللہ کی قسم. اے مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن نہیں اسے زمین پہ رہنے کا حق نہیں جو محمد کے فیصلے پر راضی نہ ہو. تو جو عمر نے فرمایا تھا اللہ نے بھی وہی فرمایا. آج قرآن میں بھی لکھا ہے پارہ نمبر، بولو پارہ نمبر 5، میری انگلیاں دیکھو نا، پارہ نمبر، اس میں یہ آیت آپ کو ملے گی. اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق. اب ہم لوگ اپنی زندگی بتائیں مصطفیٰ کے فیصلے پر ہم لوگ راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا لمبا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. ارے بولو نا، جنہوں نے آج فجر کی نماز بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی. اور وہ کیا کہتا ہوگا معلوم ہے قاری صاحب آپ آج کی بات کرتے ہو، 15 دن ہو گئے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ ٹو جمعہ جمعہ ٹو جمعہ. تو نبی کے فیصلے پر راضی ہے؟ ارے بولو نا، نبی کے فیصلے پر راضی ہے؟ تو ہمارا ایمان کیا، ہماری زندگی کیا، ہمارا کھانا کیا، ہمارا پینا کیا. یہ ڈائریکٹ جو بات میں نے آپ کو بتایا یہ حدیث سے نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے بتایا. بولو کہاں سے بتایا میں نے؟ قرآن سے. اس لیے میرے پیارو وقت ہمارے پاس کم ہے، آج ایک ارادہ کرو کلمہ پڑھے ہیں نبی کے ہر فیصلے پر راضی. بولو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ کلمہ پڑھے نبی کے ہر فیصلے پر. اور ایک بات میں بتا دوں، جو ابھی 2-3 دن پہلے میں تو بیمار تھا، میں نے سنا تو میرے کو بہت افسوس ہوا. میرے پیارو ایک گناہ ایسا ہے، سنو، ایک گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا. بتاؤ میں آپ کو، کیونکہ ہم سمجھتے دارو پیا بہت گنہگار، دارو پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہے، ایپیسوڈ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد میں سکتا کھیلتا ہے، لوٹ کرتا ہے، ڈکیٹی مارتا ہے، چوری کرتا ہے، سب کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے ایک گناہ ایسا ہے جس سے موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا. اگر ہماری ماں یا ہمارے ابا ہم سے ناراض ہو جائے، لاکھ نماز پڑھے، نفل پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا. میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن جوزی رحمت، یہ سننے جیسا واقعہ دل کو ہلا دیتا ہے. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آئے. بولو ایک شخص کن کے پاس آئے؟ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا عمر میری ماں بہت بڑی ہو گئی، قریب من المئہ، یعنی میری ماں کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی. میری ماں کی عمر 100 سال کے، اور میری ماں اکثر کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ یہ کہتی ہے اے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، اے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی ہے. تو وہ بیٹے کہتے ہیں کہ میرے کو میری ماں کو اٹھانا پڑتا ہے، گھر کے باہر لے جانا پڑتا ہے، وہاں ہم نے ایسا ایک بیت الخلا جیسا بنایا ہے، وہاں ماں کو بٹھانا پڑتا ہے، پھر وہاں پیشاب کرتی ہے. لیکن یہ بیٹا کیا کہتا ہے، عمر امیر المومنین میرے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ میری ماں کہتی ہے بیٹا میرے کو پیشاب آیا، بیٹا میرے کو پیشاب آیا. کہتے میں دوڑتا آتا ہوں، ماں کو اٹھاتا ہوں، ماں میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی. بولے وہاں تک میں لے جاؤں، ماں کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے بھائی، 100 سال کی عمر، کنٹرول نہیں ہوتا. بولے ماں میرے اوپر کیا کر دیتی ہے؟ اور کہا عمر کبھی کبھی دن میں 10 12 مرتبہ میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی، پھر ماں کا کپڑا دھلنے کا، میرا کپڑا دھلنے کا، پھر ماں کو صفائی کر کے رکھنے کا، اپنے کو صفائی کر کے رکھنے کا. اب وہ شخص نے روتے روتے کہا عمر میرے کو ایک سوال کا جواب دو، آج میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، آج وہی ہو گیا، آج میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا. تو ماں کا تو حق ادا ہو گیا نا، ماں کا تو حق ادا ہو گیا. میں نے اگر پیشاب کیا ہے ان کے اوپر تو انہوں نے بھی پیشاب کیا ہے. حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا نہ
حق ادا نہیں ہوا. کہا کیوں نہیں حق ادا ہوا؟ ان کا پیشاب میرے اوپر، میرا پیشاب ان کے اوپر. کہا جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو دھلاتا ہے، تو خود اپنے آپ کو دھوتا ہے، لیکن تیرے دل میں خیال آتا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، اب اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے. بوڑھی ہو گئی ہے اور تیرے دل میں درد رہتا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کب تک بیچاری تکلیف اٹھاتی رہے گی، اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے. تو تیری زبان پر آتا ہے اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے، اور تو جب پیشاب کرتا تھا تیری ماں مسکراتے مسکراتے کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا کرنا، اللہ میرے بیٹے کی عمر میں. بس معاملہ ایسا ہے کہ پیشاب تو ادھر بھی ہے، پیشاب ادھر بھی ہے، مگر تو جانے کی فکر کرتا ہے اور وہ تیرے آنے کی فکر کرتی تھی. میرے پیارو یہ ایک گناہ ایسا ہم سے ہو رہا ہے. تو بس میں بات ختم کروں گا، اور ابھی 3 منٹ باقی ہے. 3 باتیں کروں گا آپ کے سامنے. ایک تو ارادہ کرو ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2، کلمہ پڑھا ہے نبی کے فیصلے پر، اور نبی کے فیصلے پہ میں راضی ہوں یا نہیں راضی ہوں، پتا کیسا چلے گا؟ پتا کیسے چلے گا؟ بھائی سب بولیں گے میں نبی کے فیصلے پر راضی ہوں، بولو سب بولو نبی کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا دامن. لیکن پتا کیسے چلے گا؟ پتا چلے گا 5 نمازوں سے. اگر میں اور میری اولاد 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قسم کھا کر کہہ دو یہ نبی کے فیصلے پر کیا ہو گیا ہے؟ راضی. اور جو فجر کی نمازیں چھوڑتا ہے یا دوسری نمازیں چھوڑتا ہے، سمجھ لو یہ نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7,000، 7,000 ٹائمز ہمارے نبی نے حدیث میں کہا نماز پڑھو نماز پڑھو. تو نماز پڑھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک بات بہت پتے کی بتانا ہے آپ کو، بتاؤ نا سلمان. ہمارا یہ ایریا قطار گام، ٹھیک ہے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا مڈل آف سورت، ہاں یہاں اکثر ماشاءاللہ اچھی بستی ہے. لیکن آپ اس طرف چلے جاؤ، لمبایت ہے، آزاد نگر ہے، عمر واڑہ ہے، سبھاش نگر ہے، وہاں کی بستی میرے کو بہت پسند آتی ہے. کیوں پسند آتی معلوم؟ وہاں کی بستی کیونکہ وہاں گجرات والا بھی ہے، بہار والا بھی ہے، بنگال والا بھی ہے، اڑیسہ والا بھی ہے، مہاراشٹر والا بھی ہے، خاندیش والا بھی ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اسلام زندہ ہو رہا ہے، بولو اسلام زندہ ہو رہا ہے. اور بھیڑ باڑ ہوتی ہے جمعہ کے دن، عید کے دن. میرے پیارو آج عمر واڑہ کے ذمہ دار آئے، اسی علاقے کے کچھ ذمہ دار آئے ہیں، اور وہاں پر اتنا بڑا کام کر رہے، اتنا بڑا کام کر رہے، باقاعدہ لڑکیوں کا مدرسہ بنا رہے. کس کا مدرسہ؟ لڑکوں کے بہت بنے. آج سب سے بڑا بھگتان ہمارے پاس ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں پاک جاتی ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے سنا ہوگا. تو لڑکیوں کا مدرسہ بنا رہے، اور کمال یہ ہے کہ لڑکیوں کا مدرسہ ہر طرح کی لڑکی کو داخلہ ملے گا، اور دین کی تعلیم بھی، یعنی ناظرہ پڑھایا جائے، حافظہ بنایا جائے، عالمہ بنایا جائے، معلمہ بنایا جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں مہندی کیسے لگانے کا، کپڑے کی سلائی کیسے کرنے کا، کمپیوٹر کیسے چلانے کا، تاکہ ہماری لڑکی بڑی ہو تو مسلمان بھی ہو اور دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن ہو. آپ قطار گام والوں کی برکت سے پوری ترقی کے ساتھ چلے گا. اور ہم تو مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، مگر لڑکیاں پڑھتی جائے گی، یہ مصطفیٰ کا مدرسہ چلتا جائے گا، اور ہماری قبر میں نور ہی نور آتا جائے گا. تو کوئی اگر اللہ کا بندہ ابھی دینا چاہے تو ابھی دے دے. باقی یہ بیچارے عمر واڑہ والے آئے ہیں، باہر کھڑے ہوں گے اور باہر اعلان کریں گے. آپ ضرور اپنا تعاون کرتے ہوئے جاؤ گے، کرو گے نہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا، لڑکیوں کے مدرسے کا کام ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہماری قبر میں بھی نور ہی نور، اجالا ہی اجالا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر دینے والے کو قبول فرماوے. اور بھائی ایک کارڈ ملے گا، درود شریف کا کارڈ آپ کو ملے گا، جو عصر کے بعد درود پڑھنا ہے 80 مرتبہ پڑھنا ہے. وہ کارڈ میں لکھا ہے کون سا درود پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا. حدیث میں لکھا ہے 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. یہ کارڈ بھی آپ کو باہر تقسیم ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران أما بعد فيا معشر الإخوان عليكم بالعلم فإنه أساس العمل والتقوى من تعلم الدين فقد رشد واهتدى ومن تجاهل عنه فقد ضل وغوى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة واعلموا أن قدر الفضل من العلم علم العقائد والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج على حسب الضرورة وعلم حقوق الواجبة على الذمة فمن لم يتعلم قدر الفضل يسأل عنه يوم القيامة ومن لم يعلم أولاده يؤخذ فيه وقال عليه الصلاة والسلام والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم وقال عليه الصلاة والسلام فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي
وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده رضي الله تعالى عنه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بھائی فاروق بھائی جو یہاں کے ذمہ دار ہے بیمار ہے، دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. میں خود بیمار ہوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بھی شفا عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے. تو بڑا کریم ہے اللہ، تو رحمان ہے اللہ، تو رحیم ہے اللہ. تو نے کتنے گناہ دیکھے لیکن کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ آج ہم اقرار کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے اللہ، بہت شرمندہ ہے اللہ، بہت گناہ کیا اللہ. نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا. شیطان نے ہم کو کھلونا بنا دیا، جو چاہا وہ کروائے. کتنے کتنے دن ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کتنا کتنا ہم نے گناہ موبائل پر کیا، لیکن اللہ تو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، عزتیں دیتا ہے. اے اللہ آج تجھے تیری ذات کا واسطہ، پیارے نبی کی ذات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے نا. اللہ میں بیمار ہوں اللہ، میں بیمار ہوں اللہ. ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آیا، ابھی ہاسپٹل سے آیا کہ اللہ اور بھی بہت سارے یہاں بیمار ہوں گے، تمام بیماروں کے صدقے ہمیں معاف فرما دے اللہ. خورے اللہ، اللہ جو روزی میں پریشان ہے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اے اللہ یہ عمر واڑہ میں جو لڑکیوں کا مدرسہ بن رہا ہے، کئی دنوں سے محنتیں کر رہے، کئی دنوں سے نہیں کئی مہینوں سے محنتیں کر رہے. اللہ اسے مکمل بنا دے اللہ، اسے مدلل بنا دے اللہ. اللہ وہاں سے ہماری بیٹیوں کو عالمہ معلمہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے اللہ. اور الہ العالمین دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے اللہ. اور اللہ ایک دعا خاص طور پہ کرنا اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ. اور اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے، ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، ان کو لمبی زندگی دے دے، ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے. اور جن کے اماں ابا چلے ہی گئے اللہ، چلے گئے اللہ، چلے گئے، میرے اماں ابا بھی چلے گئے، اور بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کی ماں نہیں ابا نہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. الہ العالمین، الہ العالمین. بہت مدینے کی یاد آتی ہے اللہ، مکے کی یاد آتی ہے اللہ، کعبہ یاد آتا ہے اللہ. عمرہ نصیب فرما دے اللہ، جلدی جلدی عمرہ مبرورہ نصیب فرما دے، حج مبرور نصیب فرما دے. بلکہ اللہ آخری گھڑی ہو تو مدینے کا کوئی ٹکڑا نصیب فرما دے. ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم اور دین پر چلنے والا بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.